لیکن اس زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ جیسے اس زندگی کا مقصد چھوڑو برے مطلب ہے کیا مقصد؟ اگر بدل نہیں تو کیا کرنا ہے پھر؟ ہیں یہ مطلب ہے آپ کا؟ نہیں، جس طرح اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو وہاں اس زندگی کا مقصد اس زندگی کی تیاری ہے جو عبادت کے ذریعے ہوتی ہے. نہیں تو وہاں کریں گے کیا؟ وہاں تم نے تو بیکار بیٹھے رہنا کسی جگہ کسی درخت کے سائے کے نیچے. جیسا کہ وہ ایک ملا کی جنت کا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا. کون تھے وہ؟ شاید میرا جی تھے اور دوسرے تھے کوئی، وہ جو نظم ہے مشہور کہ ملا کی جنت کیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے مختلف نظارے، سارے شعر تو مجھے یاد نہیں، لیکن ایک میں وہ یہ کہتا ہے کہ حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر، چورن کے ایک پیڑ کے نیچے ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر، چورن کے ایک پیڑ کے نیچے، تاکہ کھائی جائے اور چورن بھی کھائی جائے. ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. میرا خیال ہے تم نے بھی وہی ملنا ہے کہیں جو تم کہہ رہے ہو کیا کریں گے. نہیں، حلوے کے تو پاس 12 بات یہ ہے کہ روحانی زندگی کے جو مدارج ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، اور زندگی میں شعور اصل لذت ہے، اور وہاں شعور تیز ہو جائے گا، اور ہر قسم کی جو تمنائیں اس روح کو ہو سکتی ہیں وہ اس طرح پوری کرنے کا انتظام ہوگا کہ کبھی بھی بوریت نہیں ہوگی. اس لیے اگر بوریت نہیں ہے تو کیا کریں گا کہ سوال بحث نہیں اٹھتا. پھر ہر زندگی کی ہر کیفیت اس طرح بدلتی رہے گی کہ ہمیشہ اس میں ایک نئی لذت کے سامان ہوں گے. اسی لیے جہنم میں بھی یہی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی جلدیں عذاب کی عادی نہیں بننے دی جائیں گی. جب ایک عذاب کی عادی بننے لگیں گی تو ایک اور عذاب ان کو آ لے گا، یا اس عذاب میں شدت پیدا ہو جائے گی. تو جس طرح سزا کے لیے ضروری ہے کہ عادی نہ ہو سکے مریض یعنی مجرم، اسی طرح لذتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لذتیں ایسی نہ ہوں کہ ان کا عادی ہوگا، ان کا مزہ جاتا رہے. تو قرآن کریم میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس چیز کا نقشہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. سمجھیں؟